اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی تو حدیث پاک میں آتا 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، بڑی مشکل سے ہوش سنبھال کر یہ بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ میں اور آپ سارے اس کے مطابق اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھیں تو کیا حال بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی بلائے جائیں گے اور جہنم میں ان پر ہی بھڑکایا جائے گا، باقی لوگ بعد میں جائیں گے، دوزخ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ایک عالم دین ہوگا، اللہ کہے گا میں نے آپ کو اپنی کتاب کا علم دیا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری خدمت وہ ہو چکا، تمہاری نیت کے مطابق تمہیں جو ملنا تھا مل گیا۔ فیو امر بے فیو صبر النار، حکم ہوگا بالوں سے گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ۔ کتنا بڑا کام تھا، کام نہیں آیا۔ غازی بلایا جائے گا، شہید کہا جائے گا تمہیں قوت دی تھی، وہ کہا کہ میں نے تیری راہ میں جان دے دی۔ فرمایا میری راہ میں تم بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، تمغہ لینا چاہتے، مل گیا، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اسی طرح سخی بلایا جائے گا جس نے اب 3 ہی نیکیاں کہ علم دین ہے، جہاد ہے اور سخاوت۔ سخی کو بھی کہا جائے کہ تم سخی کہلانا چاہتے تھے، سیٹھ صاحب وہ ہو گیا، میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صرف سفر کرنا، مکے جانا، اس سے حج نہیں ہوتا۔ نیت پہ دل میں تمہارے کیا، تم کیوں جا رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف ان کی بچیاں کی شادی ہے، میں دیکھا میں کہ حرم میں کھڑے ہو کر دعائیں کریں بچی کی شادی ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی درگاہ ہے جہاں جا کر حاجتیں پوری، بس اس لیے سفر کر دیں، کسی کا کام توبہ توبہ۔ تو بھائی یہ ضمنی چیزیں ہیں، اللہ دے گا یہ بھی، مگر اصل نیت آپ سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی جو گزری، اللہ تعالیٰ ہم سیاہ کار ہیں، روح سیاہ ہے، ہمارا نامہ اعمال گندا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو تیرے دروازے پر حاضر ہو جائے، تو نے اپنے رسول کی زبانی وعدہ کیا کہ میں اس کے پچھلے سارے برے اعمال ختم کر دوں گا، اور حج و یحرم ما قبلہ جو پہلے ہے نا سارے پر پانی پھر جائے گا۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں، بال بچہ چھوڑا، گھر چھوڑا، دھکے کھائے اور تیرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ یہ احساس اپنے اندر لے کر جائے، باقی سب چیزیں چھوڑیں۔ آپ جب اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں، تو شرم سے سر جھکا ہوا ہو، نگاہیں نیچی، اور سوچ رہے ہوں کہ کہاں میں اور کہاں یہ صبح سے نسیم میں صبح تیری مہربانی، میرے جیسا بدکار اور اس جگہ حاضر جہاں اللہ کے رسول اور انبیاء کے قدم پڑے، یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے، معافی مانگنی۔